ایک کمزور عورت چھوٹے بچوں کے ساتھ مدد کے لیے آدھی رات میں انتظار میں ہے، کچھ درندے آتے ہیں اور اس کی ابروریزی کرتے ہیں، بچوں کو ہراساں کرتے ہیں۔ یہ ایک جرم نہیں ہے، یہ کئی جرائم ہے، یہ ایک جرم نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ایوانوں میں بحث یہ چل رہی ہے کہ ان کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے۔ سخت سے سخت سزا کہتے ہیں کہ وہ ہونے چاہیے۔ وہ سخت سزا کیا ہوگی؟ اس کو بانجھ بناؤ۔ کوئی بانجھ بنانے سے، یہ تو پہلے سے آپ کر رہے ہیں نا، خاندانی منصوبہ بندی والے تو پہلے سے لگے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر کو جو ہے نا وہ آپریشن تھیٹر میں بھیجا، پتہ نہیں ڈاکٹر نے کیا کیا۔ یہ تو جرم کی سزا نہیں ہے، جرم کی نوعیت ہے۔ جرم کی رفتار کا پہیہ آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ آپ قرآن میں کیوں نہیں دیکھتے؟ ایک آدمی کو اس بات کی جسارت کیسے ہوتی ہے، چاہے موٹر وے پہ ہے چاہے لنک روڈ پہ ہے، آدھی رات ایک محتاج خاتون اور مدد کی منتظر خاتون ہمارے معاشرے میں ان لوگوں کے ہوس کا شکار ہو جاتی۔ یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ پیچھے سے یہ 45 سال پہلے کی میں آپ کو تقریر ابھی سنائی، اس وقت سے یہ چل رہا ہے۔ لوگوں کو تمام پرزے گاڑی کے خراب ہو گئے۔ اب عدلیہ کو دیکھے، آپ انتظامیہ کو دیکھے، اب پولیس کو دیکھے، اس روڈ پہ آپ چلے جائے 1 گھنٹہ کھڑے ہو جائے اور لوگ ٹرک جاتے ہیں، پولیس والے بتھا لیتے ہیں، اگلے دن وہ ٹرک پھر جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ میں نے کل جرمانہ بھرا ہے، وہ یہ سمجھتے میں نے بتھا دیا ہے آج بھی دے دوں گا۔ جیب تو بھر جاتی ہے پولیس والے کی، لیکن وہ جو اوور لوڈنگ ہے، اگر وہ قانوناً منع ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ سب جگہ ہو رہا ہے۔ چور چوری کرتا ہے، لیکن جب وہ جیل سے باہر آتا ہے، جیسے اس نے جرائم کا ڈپلومہ کیا ہے، وہ اور بھی زیادہ ماہر ہو جاتا ہے۔ پورا نظام ہمارا بگڑ گیا، ساری چیزیں ہماری خراب ہو گئی۔